حضرات شادی جو ہے یہ خوشی کے معنی میں آتا ہے. کائے کے معنی میں آتا ہے خوشی کی مسرت، اور یہ شاد سے بنا شاد سے شادی ہے یعنی خوشی. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آج اس شادی کو ہم نے غم میں بدل دیا. توجہ فرمائیے، اس شادی کو مولانا علی اس شادی کو ہم نے غم میں بدل دیا. تھوڑا موڈ بنے گا نا ہمارا بھی، پھر اچھا جو ہے میٹر آئے گا تو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. شادی کا معنی تھا خوشی، اور خوشی ہوتی تھی میاں بیوی کا ملن، دو خاندانوں کا ملن، دو اجنبیوں کا ملن، دو بستی والوں کا ملن، دو کلچر والوں کا ملن، اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا اتنا قریبی رشتہ، میاں بیوی سے زیادہ قریبی رشتہ کس کا ہوگا ہو جانا، یہ سب شادی کے ذریعے ہوتا تھا. لیکن آج شادی لب در جیسا لگ رہا ہے. تو کیسے مولانا یہ کون سی بات کر رہے تو سنو، کسی آدمی کی 2-3 بچیاں جوان ہیں اور اس سے آپ پوچھو یار تیری کمر کیوں لچ گئی، تیرے بال کیوں سفید ہونے لگے، تو پہلی فرصت میں جواب دیتا ہے یار بچیوں کی شادیوں کا غم کھایا جا رہا ہے. بھائی حقیقت ہے کہ نہیں یار، بچیوں کی شادیوں کا غم کھایا جا رہا ہے. کیونکہ میں بھی بہار بنگال میں نہیں، آپ ہی کے معاشرے میں رہتا ہوں، ماحول بڑا خراب ہے ہمارے معاشرے کا. یار میں اپنی بچیوں کی شادیاں کیسے کروں، فصلیں ساتھ نہیں دے رہی، بزنس ساتھ نہیں دے رہا، کاروبار بالکل جو ہے پٹ ہے، اس کے باوجود میری بچیاں جوان ہیں، ان کا جو بوجھ ہے میرے کاندھوں پر ہے، یار ان کی شادیاں میں کیسے کروں گا. اچھا لاک ڈاؤن ایک بار نہیں 100 بار لگ جائے، فصلیں ایک بار نہیں 10 بار مر جائیں، لیکن ہمارے جو رسم و رواج ہیں ان میں کمی نہیں آئے گی. بات سمجھنے کے لیے اس میں کمی نہیں آئے گی. جیسے کہ بھائی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہمارے رسم و رواج میں کمی آ جاتی ہے. بھائی جو ہے معاملہ بزنس کم ہے، فصلیں ماری گئی، لاؤ یار شادی ہلکی کر لو، بارات ہلکی کر لو، کھانا ہلکا کر لو، بھائی ایسا کچھ کر لو. نہیں، ساری چیزیں وہی رہیں گی. مرو کڈنی بیچو، پھیپڑا بیچو، گردہ بیچو، لیور آدھا کاٹ کے بیچ دو، مگر ہمیں وہی چاہیے جو ہے. میرے بھائی جملے سنیے، میرے جملے کبھی کبھی کڑوے ہوتے ہیں، مگر نیم کڑوا ہوتا، اگر گھوٹ کے پی لو نا تو خون صاف ہو جاتا ہے. تو ابھی 2017 میں ایک سرکار بنی ہے والی جو اب جا رہی ہے انشاءاللہ. آمین. کبھی کبھی دل کی باتیں قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ. ہاں ہم یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، وہی کر سکتے ہیں. بھائی جب نئی بنی تو اس وقت وہی تھی گوشت بندی، مرغے کا بھی نہیں. تو آدمی بڑا پریشان تھا، اتنا پریشان تھا مسلمان، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی چھین لی. بھائی بند ہو گیا تو ہو گیا، بغیر گوشت کے بھی جی سکتا ہے نا. مگر پکا مسلمان ہی جب مانتا اپنے آپ کو جب گوشت کھاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں مانتا. ہم گوشت کھانے کے مسلمان رہ گئے. میرے بھائیو گوشت کھانا اسلام نہیں ہے، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا اسلام ہے. تو اس زمانے میں ہم نے ایک رشتہ کرا دیا تھا، ہم بچولیا تھے رشتے، اور وقت سے نئی سرکار بنی، گوشت بندی ہو گئی. اب وہ آدمی دونوں طرف سے جو باتیں کہتا ہے وہ بچولیا سے کہتا ہے کہ نہیں. وہ لڑکی والے کا فون آیا کہ حضرت میں گوشت کا انتظام کر نہیں پاؤں گا، شاکاہاری میں جتنے آئٹم چاہوں میں اتنے کروں. اس کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ ہم نے بات ٹرانسفر کر لڑکی والوں کو. بھائی ایسا ہے کل کو کوئی شکایت نہ کرنا، ہم اس میں بچولیا رہے. تو بھائی وہ شاکاہاری میں تو کئی آئٹم کرنے تیار ہے، لیکن ماساہاری ملنا مشکل ہے. تو با خدا منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، بات آپ چاہیں اس کو آپ دل سے لے لو یا دل لگی سے لے لو، لیکن بات حقیقت ہے. جو جملہ بولا تھا لڑکے والے نے مجھ سے، یہ جملہ بولا تھا، بولے مولانا چاہے لڑکی والا جیل میں جائے یا جیل میں تم جاؤ، ہمیں چھوڑنا چاہیے. یہ اس کا جملہ تھا، میں آن کیمرہ بول رہا ہوں. اب
میں اس کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، گاؤں کا بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن کبھی پوچھنے کی بات آ گئی تو گریبان پکڑ کے بتا دوں گا انہوں نے کہا تو مولانا تم جیل میں جاؤ یا لڑکی والا جیل میں جائے، میرے ساتھ وی آئی پی آئیں گے، وکیل ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، فلا ہوں گے، سفید کرتے والے ہوں گے، ریڈ چیف جوتے والے ہوں گے، ووڈ لینڈ والے ہوں گے، ہمیں تو قورمہ چاہیے۔ اور میرے بھائیوں کان کھول کے سنو یار، کبھی کبھی حالات سے سمجھوتا کر لیا کرو۔ آج اس کی بیٹی ہے، کل تیری بیٹی ہوگی۔ اور میرے بھائی کان کھول کے سنو یار، اگر ہم حالات سے سمجھوتا کریں گے تو خدا کی قسم فائدے میں ہم رہیں گے۔ اگر آپ حالات سے سمجھوتا نہیں کرو تو کوئی بات نہیں، آج تم بیٹے والے ہو لیکن ایک دن وہ بھی ہوگا کہ تم ہی بیٹی والے ہوگے۔ کان کھول کے سن لو، جس دن تم بیٹی والے ہوگے تمہیں پتا چلے گا کہ شادی کرنا کتنا مشکل ہے، بہت مشکل۔ میرے بھائی میں تمہارے گھر آؤں، تم قرضہ لے کے مجھے مرغا کھلاؤ، اور تم میرے گھر آؤ تو میں بھی تمہیں قرضہ لے کے مرغا کھلاؤں، تو رہے تو دونوں ہی قرضے میں۔ اور اگر تم آتے تو تمہارے گھر دال کا حساب تھا، مجھے دال کھلا دیتے، اور میرے گھر تم آتے تو میرا بھی دال کا حساب تھا، میں بھی کھلا دیتا، تو دونوں چنگے رہتے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دیکھیے بڑی تقریریں ہماری ہو گئی، تقریباً 100 تقریریں ہوں گی میری شادی اور جہیز پر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ان حوالے سے میری تقریباً 100 تقریریں ہوں گی، لیکن بھائی جسے ماننا ہے لوگ مان لیتے ہیں۔ تقریروں سے بڑا فائدہ ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہو کہ تقریریں سن کے انہوں نے تقریروں میں وعدہ کر لیا حضرت ایک لڑکی کی شادی میں اپنی طرف سے کراؤں گا، اور کتنوں نے کرا لی، سبحان اللہ۔ اور جس کو بھائی نہیں ماننا ہے تو یہ تو پتھر پہ بارش کی طرح ہے کہ اگر 8 دن کے بھی جھڑ لگیں گے پتھر پہ توڑ کے دیکھو تو سوکھا ہی نکلے۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو پتھر نہ بناؤ، ایک ہموار زمین بنا لو تاکہ بارش گرے تو آپ کے سینے تک پہنچ جائے، پھر اس سے گلاب ہو گئے، چمیلی ہو گئے، لالا ہزار ہو جائے وہ زمین۔ اپنے آپ کو زمین کی طرح میرے بھائیوں حالات کرنا سیکھو۔ ہماری دو چیزیں بہت خطرناک ہو رہی ہیں مسلمانوں، کان کھول کے سنو۔ ان دو چیزوں میں اگر آپ نے اپنے آپ کی اصلاح نہ کری تو کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے، کبھی بھی، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کبھی ترقی نہیں کرو گے، وہیں کے وہیں رہو گے، قرضے میں رہو گے، ٹینشن میں رہو گے، پریشانی میں رہو گے، کبھی مالی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، میاں کے پاس جاؤ گے تعویذ بنا کے دے گا اور وہ پیسے لے لے گا۔ پریشان ہوتے ہیں تو آدمی میاں کے پاس جاتا، وہ برکت کا تعویذ دے دیتا، مگر دیکھو برکت کہاں سے ختم کہاں ہو رہی ہے۔ ہماری دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں، کون سی؟ ایک تو شادی اور دوسری ہماری میت۔ دونوں چیزیں بہت خطرناک ہیں میرے بھائی۔ میت بھی مرنے سے لے کر 40 میں تک 1 لاکھ سے کم میں نہیں سمٹ رہی، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ 10 بھگونے تیجے میں ختم ہو رہے ہیں اور 4 بھگونے بھٹی میں، اور 40 میں 3 من کے پاپے آ رہے، 3 من کی نمکین ہے، پھل کوئی نہیں بچ رہا، ایسے ناشتے چل رہے، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ناشتہ میرے بھائی دشہری کا ناشتہ چل رہا یہ کسی کا 40 ماہ۔ شادیوں کے انتظام تو ہم بہت پہلے سے کرتے ہیں، شادی ہوگی سروتی کا چاول لے کر ڈال لیا، شادی ہوگی ہم نے اس کا بیانہ دیا، اس کا دیا، لیکن میرے بھائی مرنے کو کون تیاری کرتا؟ چاول لے کر ڈال پاتے میری میت کو۔ اور میرے بھائی میتوں کو مختصر کرو، کسی کی ہاں میت میں جاؤ تو کھانا ہی نہ کھاؤ، اپنے ہاں سے کھانا کھا کے جاؤ، اور اگر اپنے ہاں سے کھا کے بھی نہ جاؤ تو موٹر سائیکل کی سواری ہے، کار کی سواری ہے، آپ اپنے گھر میں 1 گھنٹے میں آ سکتے ہو، اپنے گھر میں آ کے کھاؤ، میت والے کے گھر نہ کھاؤ۔ آج تو نہیں کھائے گا، ماحول کھانے کھلانے کا ختم ہوگا، جب کوئی کھائے گا ہی نہیں تو بننا بھی ختم ہوگا۔ تھوڑی سی کو کم کرو بھائی، اس کی آواز صاف، آواز صاف نہیں آ رہی ہوگی، اس کو صحیح کرو، اسٹیٹ پہ جا کے آواز تھوڑی۔ ہاں ہاں، اب روٹر صاحب آپ کو سمجھ میں آنے لگے نا تب سمجھنا، ان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ علی بالکل بند کیجیے، اس وقت تقریر کرنا بڑا مشکل کام ہے، آپ بہت اچھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے بھائی حقیقت بتا رہا ہوں، کبھی کبھی میں نے یہ دیکھا کہ شادی میں تو موقع بھی ملتا ہمیں تیاری کرنے کا، مگر میت نہیں ملتا۔ آج انتقال ہوا ہے، پرسوں کو تیجا ہے، پرسوں کو اس غریب کے 25 سے 30 ہزار اور کبھی کبھی 50 ہزار اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ میرے بھائی سے مختصر کرو، شریعت میں تیجا کرنا ہے اچھی بات ہے، کرو، 40 نہ کرو، بلکہ تم تو روز اپنے مرنے والے کے لیے سالے ثواب کرو۔ یہ 10 ماہ 20 ماہ تو کرتے ہو، ٹھیک ہے کرو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 4 ہی سالے ثواب کر دو، 10 ماہ 20 ماہ 40 ماہ اور ایک تیجا، یہ 4 ہی نہیں، آپ تو روزانہ قرآن شریف کا 1 پارہ پڑھو،
پڑھنے کے بعد میں اپنے مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں. بھی کرو اس میں منع نہیں کرتا. کبھی لوگ سنتے مولانا گلفام سننی نہیں رہے. ہم نیاز والے بھی ہیں نماز والے بھی ہیں, مگر ایسا نہیں ہے کہ تیجا کر کے بریانی کھا کے بھول گیا, دسواں کر کے بریانی کھلا کے بھول گیا. میرے بھائی اس کا نام نہیں ہے. اور میرے بھائی کان کھول کے سن لو, اگر تم کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو خالی کلمہ شریف پڑھ لو, درود شریف پڑھ لو, قل واللہ شریف پڑھ لو, الحمد شریف پڑھ دو. یہی پڑھ کے مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کر دو, کافی ہے. تم یہاں سے دعائیں مغفرت کرو گے, وہ قبر میں اس کو جنت کی بہاریں ملے گی. یہاں سے تو کلمہ پڑھ رہا ہوگا, یہاں سے تو دعا کر رہا ہوگا, یہاں سے تو قرآن پڑھ رہا ہوگا, اور مرنے والا قبر میں اس کے مزے لے رہا ہوگا. سبحان اللہ. ہمارے یہاں یہ چلتا میرے بھائی, ہمارے یہاں یہ چلتا ہے کہ لمبی لمبی چاولوں کی بریانی کھا کے چلا جاتا, فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا, چلیسوے کی کھاتا میں حاضر ہوگا. کیا کرنے آیا بھائی, یار فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کیا کرنے آیا؟ چلیسوے کرنا آیا, چلیسوے کرنا آیا, ناشتہ کرنا آیا. فجر کی نماز نہ پڑھی, اس کی دعا قبول ہو رہی ہے. بہت اچھا پیغام ہے حضرت. کیوں نہیں کیا؟ فجر کی نماز نہیں پڑھی, وہ دعا کر رہا ہے, اللہ بخشش کرتے, پہلے اپنی تو کرا لے. جی بے شک بے شک. میرے بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حق بات ہے. تیرا ٹریکٹر پہلے پھنسا پڑا, تو دوسرے کو نکالنے کی بات کر رہا. بات سمجھ رہے؟ حق بات ہے, حق بات ہے. جب نہیں پڑھی, تیرا وضو تک نہیں ہے, اور تو آ کر 40ویں کی فاتحہ میں بیٹھا ہے کہ بھائی کیا کرنا, 40ویں کرنے جا رہے ہیں. ہم تو جھوٹ ہے بھائی بات, یہ 40ویں کرنے نہیں, ناشتہ کرنے جا رہا ہے اور دکھانے جا رہا ہے کہ 40ویں میں آیا تھا. جی مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں. بس زندہ لوگ کہہ دیں گے میرا فلاں رشتے دار آیا تھا, یہی تو ہے نا. مرنے والے کو کیا فائدہ, نماز انہیں نہیں پڑھی, کچھ انہیں نہیں پڑھا, تو کیا دعا کرے گا وہاں جا کر؟ مجھے بتائیے, جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے. جی جی بے شک بے شک. جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان کمزور ہے. او میرے بھائیو, اگر کسی عزیز کے جنازے میں جاؤ, کسی کے 40 میں یا تیجے میں جاؤ, تو جب سے گھر سے نکلو جو بھی یاد ہو پڑھنا شروع کر دو, تاکہ کلمہ شریف یاد ہو وہی پڑھ لو, درود یاد ہے وہی پڑھ لو. میرے بھائی پڑھنے کے بعد جب دعا میں شامل ہو تو اپنا پڑا ہوا مرنے والے کو اصال ثواب کر دو. تیرے آنے کی وجہ سے مرنے والے کو فائدہ ہو جائے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ہے نا. ہم تو میت میں بھی جاتے ہیں تو الیکشن کی باتیں چل رہی ہیں, ادھر 10 لوگ کھڑے ہیں, الیکشن کی بات چل رہی ہے, ادھر 5 کھڑے ہیں, ابھی کس کی سیٹ نکل رہی ہے, سیٹ ہی نکالنے میں رہ گئے. قبرستان میں بھی سیٹ نکالنے ہیں. یہ تو مجھے بتا تو کہاں سمجھے گا میرے بھائی. یہ قبرستان سیٹیں نکالنے کی جگہ نہ تھا, یہ قبرستان الیکشن کی جگہ نہ تھا, یہ قبرستان تو وہ جگہ تھا میرے بھائی. اس کو دیکھنے کے بعد اپنی بھی موت یاد آ جاتی. آج اپنی اس عزیز کی قبر قبرستان کے اس کونے پہ بنی ہے, یا اللہ میری قبر کا نمبر کس جگہ آ جائے. پتہ نہیں وہ قبرستان کا کون سا خطہ ہو, کون سا کونا ہو کہ میری قبر کی جگہ آ جائے. جی جی وہاں جتنی دیر بھی کھڑے رہو, جو تمہیں یاد ہو وہ پڑھتے رہو, اور جب وہ فاتحہ ہوتی ہے نا قبر پوری کرنے کے بعد, تو بس جو پڑے ہوئے کا ثواب اپنے مرنے والے کو پہنچا دو, تو مرنے والے کو فائدہ ہوگا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. مرنے والے کو میرے بھائی بے شک. میت میرے بھائی شریعت کے مطابق کرو, کھانے کم کرو. کھانے کم جب ہوں گے جب ہم کھانا چھوڑ دو. جی میت میں جاؤ, موٹر سائیکل کار تمہارے پاس ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے تو 1 گھنٹے میں گھر میں پہنچ جاؤ گے, آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے گھر. جی ٹھیک ہے. فقہاء نے علماء نے اتنا لکھا ہے کہ میت کا اس حد تک کھانا کھا سکتے ہو اس گھر کا, کہ اگر آپ بھوک کا ٹائم ہو گیا اور گھر نہیں پہنچ سکتے تو آپ اس گھر پہ کھانا کھا سکتے ہو, اجازت ہے. مگر اب سادن بہت اچھے ہیں. پہلے سادن پیدل اور اونٹ اور گھوڑے اور خچر کے تھے, لیکن اب سادن بہت اچھے. کوشش کرو کہ اپنے بھائی کو جس طرح سے ہو سکے مدد کرو. اور میرے بھائی دوسری چیز ہے شادی. شادی دوسری چیز ہے, اس میں بھی ہمیں احتساب. تو ہم شادی میں آئٹم آج کل خریدتے ہیں, اس میں کے 20% آئٹم ہم استعمال کرتے ہیں اور 80% آئٹم رکھتے ہی رہتے ہیں. میں حقیقت کہہ رہا ہوں, صندوق کے صندوق بھرے ہوئے, بڑا چھوٹا, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, اوپر تک رکھا ہے.
بھگونے رکھے تو نیچے سے جب لائن لگے گی تو اوپر تک رکھا رہے. کیا بات ہے یار, یہ کمبینیشن ملایا. دیکھتی ہیں تو بھائی وہ میرے بھائی سن لیجئے, سب سے پہلے دینداری دیکھو بچے کے اندر, لڑکا ہو جائے بے شک سبحان اللہ. اس کے بعد حسب و نسب دیکھو, اس کے بعد اولاد پیدا ہونے کا سلسلہ جس سے زیادہ ہو سکتا اس سے شادی. اور شادی کے لیے یہ بیٹھے نہ رہو کہ لڑکی والا ہی لے کے آئے گا پیغام یا لڑکی والا لائے گا. یہ برادریوں میں چل رہا, میاں ہماری برادری میں تو لڑکی والا لاتا اور ہماری برادری میں تو لڑکے والا لاتا. ایسا کچھ نہیں ہے. جو لڑکی والا تجھے پسند آئے تو تو پیغام لڑکے والا ہو کے بھیج دے, اور اگر کوئی لڑکا پسند آئے تو کوئی لڑکی والا ہے تو وہ پیغام بھیج دے. کل ملا کے نکاح میں دیری نہ کرے, جسے جو پسند ہے دونوں طرف سے پیغام بھیجا جا سکتا. میں دونوں پیغام کا ذکر کروں گا اپنی تقریر میں. جی نبی کی سیرت سے ذکر کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. نبی کی سیرت کیا کہتی ہے. ہم تو یہودیوں اور نصارہ کے طریقے پہ چل پڑے, ہم تو میاں قرآن بن بیٹھے. لڑکا چاہے جوان ہو جا, چاہے بال سفید ہو جا, میاں مونچھ نیچی ہو جائے گی. ہاں ہمارے یہاں تو آتے ہیں, کہیں قرآن حدیث میں لکھا اگر تجھے پسند ہے تو بھیج دے رشتہ. ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہے, نبی کی عمر 25 سال. بولو سبحان اللہ. کتنی عمر ہے میرے نبی کی؟ 25 سال ہے. 25 سال پہلی شادی ہے. میرے بھائیوں کان کھول کے سنو, 25 سال نبی کی عمر مبارک ہے اور نبی کی پہلی شادی ہے. اور سنو دیوی خدا کے جلسے میں آنے والوں, نبی سے زیادہ خوبصورت مجھے مکہ میں کوئی نوجوان نہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پورے مکہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں, مگر مکہ والوں نے مکہ والوں کو دیکھا تھا تو پورے مکہ میں میرے نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا, ان کی طرح کوئی جوان بھی نہیں تھا, اور میرے نبی کی طرح کوئی خاندان بھی نہیں تھا. ہر چیز اعلیٰ تھی میرے نبی. خاندان بنو ہاشم سب سے اعلیٰ خاندان کہلاتا تھا. اس خاندان میں کعبے کی کنجی رہتی تھی. عبد المطلب کعبے کے متولی رہے جو نبی کے دادا تھے. ابو لہب کعبے کا کیشیئر رہا جو نبی کا چچا تھا. ایمان اگرچہ نہ لایا مگر عہدے بڑے تھے. عہدے بڑے تھے. کعبے کا کیشیئر تو چھوٹا موٹا عہدہ نہیں تھا, کعبے کا خزانچی تھا, اور کعبے کا متولی عبد المطلب نبی کے دادا تھے. بے شک بڑے عہدے تھے, گھرانہ بڑا تھا. نبی کی صورت کا جواب, سیرت کا جواب, حسن کا جواب, جوانی کا جواب, ساری چیز ایک نمبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بول دو نا یار سبحان اللہ. ساری چیز ایک نمبر تھی کہ نہیں تھی؟ اگر ایسا لڑکا گاؤں میں کوئی آج ہو کہ ہر چیز میں ایک نمبر ہو تو بڈھے کی مونچھ نیچے نہیں آئے گی, اوپر ہی رہے گی. 15 رشتے جب تک ٹھکرا نہیں دے گا, کہے گا میاں کیسی بات کر رہے ہو, دیکھ رہے ہو کیسا لوڑنا نہیں, سونے کی کھلتی ہے. گاؤں میں ہے کوئی اسی طرح کمانے والا, دیکھو خوبصورت ہے, جوان ہے, انجینئر ہے, یہ کما رہا وہ کما رہا, 1000 بات اور ملا ہے نا میرے بھائی. ہر چیز میرے نبی کے پاس اعلیٰ, ہر چیز خاندان سے لے کے حسب و نسب تک. اور نبی خالی ایسے بھی نہیں تھے کہ صاحب جسمانی اعتبار سے بھی کوئی کمزوری ہو, نہیں. ایک پہلوان کو نبی نے ہاتھ پکڑا ایسے چپ کر دیا جیسے بچے کو کر دیتے. آدمی جب رشتہ کرتا تو یہ بھی دیکھتا لڑکا جو ہے مضبوط بھی ہو ہاتھ پیر سے, تاکہ اگر بزنس نہ بھی ہو تو مزدوری کر کے یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے. ہر چیز میں میرے نبی ہے. او لوگو اب ذرا غور کرو, میرے نبی جوان ہے, 25 سال کی عمر ہے, پہلی شادی کا موقع ہے. آج ہمارے اندر اگر چند خوبیاں آ جائیں تو ہمیں لڑکیوں کے رشتے پسند نہیں آتے, ذرا ذرا سی بات پر رشتے ٹھکرا دیے جاتے ہیں. اگر لڑکی کی عمر ذرا سی زیادہ ہو رشتہ ٹھکرا دیا جاتا, لڑکی کی ہائٹ کم ہو رشتہ ٹھکرا دیا جاتا, لڑکی ذرا پڑھی لکھی کم ہو رشتہ ٹھکرا دیا جاتا. اور میرے بھائی سن, یہ نبی کی سیرت ہے. میرے نبی فرماتے ہیں شادی کو آسان کرو, میرے نبی فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو. اور میرے نبی نے کتنا آسان کیا. عمر 25 سال کی ہے, میرے نبی ایک کام کرتے تھے,
مکہ میں ایک عورت ہے جس کا نام خدیجہ ہے، بڑی امیر عورت ہے، بزنس مین عورت ہے، تجارت کرنے والی عورت ہے، مکہ کے مالداروں میں شمار ہوتا ہے۔ نبی خدیجہ کا مال لے کے جاتے تھے، نبی خدیجہ کی تجارت کرتے تھے، لوگوں خدیجہ کی شادی ہو چکی تھی، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، میرے نبی کی عمر 25 سال ہے۔ لوگوں خدیجہ کے غلام نے خدیجہ کو آ کے بتایا، او خدیجہ تمہاری تجارت کا مال جو محمد لے کے جاتے ہیں، میں نے محمد کے اندر ایک کمال دیکھا ہے۔ خدیجہ نے پوچھا وہ کمال کیا ہے؟ کہا آج تک محمد جس مال کو لے کے گئے اس میں آج تک گھاٹا نہیں ہوا ہے، جو بھی مال لے جاتے فائدہ کما کے لاتے، منافع کما کے لاتے، ان کے ہاتھ میں بڑی برکت ہے۔ اور بولا دوسری بات یہ دیکھی ہے، جب محمد راستے میں چلتے ہیں تو نہ کوئی درخت ہوتا ہے نہ کوئی سایہ ہوتا ہے، مگر محمد کے اوپر مجھے دھوپ نظر نہیں آتی، محمد جہاں جہاں سے گزرتے ہیں بادل محمد کا سایہ کرتے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رام پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدیجہ سے کہا نوکر نے، اس کے غلام نے، محمد نے ایک یہ کمال دیکھا کہ جس مال کو بھی لے کے گئے کبھی گھاٹا نہیں، برکتیں اتنی ہے کہ فائدہ لے کے آتے ہیں۔ بے شک۔ اور دوسرا کمال یہ دیکھا کہ جب راستوں سے جاتے ہیں تو پیڑ درخت نہیں ہوتے، مگر جب بھی ان کے دھوپ نظر ہی نہیں آتی، بادل ان کو سایہ کر کے چلتے ہیں۔ خدیجہ نے جب یہ نبی کی خوبیاں سنی تو پسند آ گئی۔ سبحان اللہ، یہ خوبیاں سنی پسند آ گئی۔ عمر میں 15 سال کا فرق تھا۔ کتنا فرق تھا؟ 15 سال کا۔ یہاں تو اگر لڑکی کی عمر 1-2 سال زیادہ ہو نہیں کریں گے رشتہ، بھائی لڑکی بڑی ہے، بڑی ہے تو کیا پتا اس کی عمر زیادہ ہے کہ اس کی زیادہ ہو سکتا ہے لڑکی 70 سال جی 60 میں کام ہو جائے اس کا، تو یہ 10 سال کہاں پورے کرے گا؟ بات ہے کہ بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کسی نے دیکھ نہیں لیا کس کا حکم کب تازی ہو جائے، کسی نے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے پہلے لکھ دیا کس کو کم مرنا کب جانا ہے۔ تو یہ دیکھو رشتہ بڑھیا جمرا ٹھیک ٹھاک معاملہ، تو 1-2 سال کے اوپر نیچے ہو کوئی میٹر نہیں، لڑکی بڑی ہو یا لڑکا بڑا ہو، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ امی خدیجہ کی عمر 15 سال زیادہ، نبی کی 15 سال کم۔ یہ خوبیاں سنی تو امی خدیجہ نے اپنے نکاح کی پیشکش خود کر دی۔ رشتہ لڑکی والوں کی طرف سے گیا، کدھر سے گیا؟ امی خدیجہ نے خود نکاح کی پیشکش کر دی۔ اللہ اللہ، لوگوں غور کرو، سب سے پہلے عورتوں میں کلمہ پڑھنے والی اگر کوئی ہے تو یہی خدیجہ ہے۔ کلمہ اور نکاح کی پیشکش جب پیشکش کی تو اب نبی نے تو نکاح کو آسان کرنا تھا۔ اب نبی یہ کہتے 15 سال آپ بڑی ہیں، ہم 15 سال چھوٹے کیسے چلے گا؟ ہارڈ ہو جاتا نا۔ نبی نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، نبی نے نکاح کو قبول کر لیا، نکاح کے نیوتے کو قبول کر لیا۔ اور امی خدیجہ کا نکاح میرے نبی سے ہو گیا۔ اور جلسے میں آنے والوں اب ذرا سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ نکاح ہوا میرے نبی کی زیادہ تر اولاد عقاد کو چھوڑ کر امی خدیجہ سے۔ سبحان، اور زور سے بولو نا سبحان۔ اور پھر محبتیں اتنی ہوئی امی خدیجہ کے درمیان اور میرے نبی کے درمیان، اتنی محبتیں ہوئی۔ امی خدیجہ نے جتنا مال تھا سارا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنی مکہ کے اندر امی خدیجہ نے اپنے مال سے اسلام کی مدد کی، خدا کی قسم نظر نہیں آتا تاریخ اسلام میں امی خدیجہ مکے کی امیروں میں گنتی ہوتی تھی، لیکن جب مذہب اسلام میں آئی، نبی سے نکاح کیا، سارا مال اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ اور امی خدیجہ نے اپنی چادر میں تہمت لگا لگا کے پہنا ہے، چادر میں تہمت لگا لگا کے پہنا ہے۔
کبھی کبھی نبی کی دوسری ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا امی عائشہ. امی عائشہ کے سامنے نبی امی خدیجہ کا ذکر کرتے، بڑی تعریف کرتے. تو عورت کی ایک فطرت ہوتی ہے نا، میرے نبی تعریف کرتے خدیجہ کی تو امی عائشہ کہنے لگتی یا رسول اللہ میرے اندر، میں بھی تو آپ کی بہت خدمت کرتی ہوں، وفادار بیوی ہوں، آپ خدیجہ کو کیوں اتنا؟ توجہ فرمائیے، میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے اور آنسو آ کے میرے نبی فرماتے او عائشہ تم نے میرے وہ دن دیکھے ہیں کہ میرے اوپر جان قربان کرنے والا آج عمر بھی ہے، آج ابو بکر بھی ہے، آج علی بھی ہے، آج عثمان بھی ہے، آج سینکڑوں ہزاروں صحابہ ہیں جو میرے ایک اشارے پہ جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں، مگر خدیجہ نے میرا جب ساتھ دیا ہے، جب مکہ میں میرا کوئی ساتھ دینے تیار نہ تھا تو میرا ساتھ دینے خدیجہ کھڑی تھی. جب کوئی تیار نہ، آج تو بڑی پاور ہے، آج تو اشارہ کر دوں تو جو لوگ ہزاروں جان لے بھی لیں گے دے بھی دیں گے، مگر یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں عائشہ جب مکہ میں چاروں طرف سے میرے اوپر پتھر کی بارش ہوا کرتی تھی، جب مجھے لوگ گالیاں دیتے تھے، جب لوگ میرا سوشل بائیکاٹ کرنے میں لگ گئے تھے، جب لوگوں نے مخالفت میری جو ہے بہت زیادہ کرتی تھی، مکہ میں لوگ بات کرنے سے ڈرتے تھے، میں جس کے سامنے سے گزرتا لوگ اپنی نگاہیں پھیر لیتے تھے، میرا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں، اگر اس وقت میرا سب سے بڑھ کے کسی نے ساتھ دیا تھا تو میری پیاری بیوی خدیجہ نے ساتھ دیا تھا. میرے جسم پہ پتھروں کے زخم ہوتے تو خدیجہ اپنی اوڑھنی سے میرے زخموں پہ پٹی باندھتی تھی. آگے بڑھو، آنکھ میں آنسو آئے گا یار، پیار کتنا، اور نبی نے کس طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ میں میرے نبی رہے وہ بھی سن لیجیے. آج بڑی طلاقیں ہو رہی ہیں، آج میاں بیویوں کی مزاج ہی نہیں ملتی. آج بیوی کہہ رہی ہے مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ شوہر نرم ہو جائے، آج شوہر کہہ رہا مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ بیوی نرم ہو جائے. اور پوچھنے والوں سناؤ، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کے ساتھ رہتے ہو تو بیوی کو چاہیے خدیجہ کی سیرت پڑھ لے اور شوہر کو چاہیے محمد عربی کی سیرت پڑھ لے. کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں. شوہر کو چاہیے محمد عربی کی سیرت پڑھے اور بیوی کو چاہیے امی خدیجہ کی سیرت پڑھے کہ کیسے بیوی کے ساتھ نبھایا جاتا اور کیسے شوہر کے ساتھ نبھایا جاتا. ہمارے تو حال میرے بھائیوں الگ ہے. اور میرے بھائی ذرا غور کرو، امی عائشہ بیان کرتی ہیں ایک دن کی بات، دوپہر کا وقت تھا، نبی کھانا کھا کے آرام فرما رہے تھے، نبی قیلولہ فرما رہے تھے. کھانا کھانے کے بعد نبی اپنے گھر پہ دوپہر میں سو رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ دوپہر کو کھانا کھا کے تھوڑا سا لیٹنا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، اور شام کو کھانا کھا کے تھوڑا سا ٹہلنا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں. اور یہ کیا کرو، دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑا لیٹا کرو 20 منٹ تقریباً، کم سے کم، زیادہ بھی کر سکتے ہو آرام، اور شام کا کھانا کھا کے کم سے کم 40 قدم ٹہلا کرو اور زیادہ بھی کرو، انشاءاللہ بیماریوں سے بچے گا. تو نبی دوپہر کا کھانا کھا کے آرام فرما رہے ہیں. امی عائشہ جو نبی کی دوسری بیوی ہیں، ابو بکر کی بیٹی ہیں، بیان کرتی ہے بوڑھی عورت میرے دروازے پہ آئی، بوڑھی سی تھی، کمر لچی تھی، ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس کی آنکھوں کے جو پلک تھے وہ بھی سفید ہو چکے تھے. کانپتی ہوئی لرزتی ہوئی آواز میں کہا عائشہ دروازہ کھول. میں نے دروازہ کھولا، میں نے پوچھا بوڑھی کیوں آئی ہے؟ بوڑھی نے کہا مجھے محمد سے ملاقات کرنا ہے. میں نے کہا اے بوڑھی خاتون، نبی قیلولہ فرما رہے ہیں یعنی آرام فرما رہے ہیں، یعنی نبی سو رہے ہیں، انتظار کر، جب وہ اٹھیں گے نا تیری بات کرا رہا. امی عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کو اٹھایا بھی نہیں، بوڑھی کا آواز سنتے ہی مصطفیٰ خود ہی بیدار ہو کے کمرے سے باہر نکلے، اور باہر نکل کے اس بوڑھی عورت کو دیکھا. دیکھتے ہی نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. میں گھبرا گئی، یا اللہ یہ عورت کون ایسی عورت ہے کہ جسے دیکھتے ہی نبی کی آنکھ میں آنسو ہے؟ نبی کھڑے ہوئے عورت سے بولے بیٹھ جا.
وہ عورت بیٹھی، نبی نے فوراً فرمایا مجھ سے عائشہ گھر میں کچھ کھانا ہو تو لے آ، پہلے اس کو کھانا کھلا دے۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں میں کھانا لائی، میں نے کھانا کھلا دیا، پھر نبی نے فرمایا عائشہ گھر میں اگر کچھ پہننے کا کپڑا ہو تو کپڑا لا کے اس عورت کی مدد کر دے۔ میں گھر میں گئی، میں نے جو کپڑا تھا میں نے لا کے چادر جو بھی پہننے کا تھا میں نے دیا، بوڑھی کی مدد کر دی۔ نبی نے پھر فرمایا عائشہ گھر میں اگر کچھ رقم ہو، کچھ رقم ہو درہم و دینار کی شکل میں تو وہ دے کے اس کی مدد کر دے۔ میں نے جو بھی گھر میں میری رقم میسر تھی وہ دے کے میں نے اس کی مدد کر دی۔ امی عائشہ کہتی ہیں تین طرح سے میں نے مدد کی، کھانا کھلا کے، کپڑا دے کے، رقم دے کے، تین طرح سے جب میں نے مدد کی تو وہ عورت کھڑی ہو کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے آقا اب مجھے جانے کی اجازت دو، میں جانا چاہتی ہوں۔ نبی نے اجازت دی اور دروازے تک ودا کیا، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی نبی اس کو دیکھتے رہے، آنکھ سے آنسو جاری رہا۔ اللہ اللہ، امی عائشہ کہتی ہے نبی کا یہ حال دیکھ کے میں خود پریشان تھی، مولا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، پوچھنے کی ہمت نہ تھی، میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پوچھ لوں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب عورت چلی گئی نبی آ کے اپنے بستر پہ بیٹھے، نبی کی حالت ذرا اپنی جگہ آئی، اب ذرا نبی کے آنسو رکے تو میں نے ہمت جٹا کر نبی کی بارگاہ میں عرض کیا آقا یہ عورت کون تھی جسے دیکھ کے آپ بے قرار ہو گئے، جسے دیکھ کے آپ کی آنکھ میں آنسو آ گیا؟ یا رسول اللہ کہ یہ کوئی خاص عورت تھی؟ یا رسول اللہ یہ عورت کس قبیلے کی عورت ہے؟ اتنا کہنا تھا، جلسے میں آنے والوں نبی کی سیرت کو سنو۔ نبی نے فرمایا عائشہ ہاں ہاں اس عورت کو تم نہیں جانتی ہو مگر میں جانتا ہوں۔ تو کہا یا رسول اللہ وہ عورت کون ہے؟ نبی نے فرمایا عائشہ یہ میری پہلی بیوی خدیجہ کی سہیلی تھی، میری پہلی بیوی خدیجہ کی سہیلی تھی۔ امی خدیجہ کا اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تو انتقال ہو گیا تھا، بس امی خدیجہ کا کیا ہو گیا تھا؟ انتقال ہو گیا تھا۔ اور امی عائشہ کے سامنے یہ عورت آئی، نبی نے فرمایا یہ میری خدیجہ کی سہیلی آئے، کہنے لگی میری خدیجہ اس سے بڑی محبت کرتی تھی۔ نبی نے فرمایا میری خدیجہ اس اپنی سہیلی سے بڑی محبت کرتی تھی، جب خدیجہ تھی تو یہ آیا کرتی تھی خدیجہ سے ملنے۔ عائشہ جب یہ خدیجہ سے ملنے آتی تھی نا تھوڑی سی کمزور ہے، غربت زدہ ہے یہ عورت، تھوڑی سی مفلسی میں ہے یہ عورت، میری خدیجہ اس کو احساس نہیں ہونے دیتی تھی مفلسی کا۔ جب بھی آتی تھی خدیجہ سے ملنے تو میں نے بار بار دیکھا تھا خدیجہ کھانا کھلا کے اس کی مدد کرتی تھی، کپڑے دے کے اس کی مدد کرتی تھی، رقم دے کے اس کی مدد کرتی تھی۔ آج مجھ محمد نے بھی جو مدد خدیجہ اپنی زندگی میں کرتی تھی وہی مدد آج میں نے کرائی ہے تاکہ میری خدیجہ کی روح اس کی قبر میں ٹھنڈی ہو جائے، تاکہ میری خدیجہ کی روح اس کی قبر میں کیا ہو جائے؟ ٹھنڈی۔ اس لیے کہ جب خدیجہ ظاہری طور پر زندہ تھی تو خدیجہ یہی مدد کرتی تھی تو آج میں کرتی ہے۔ یہ ہے نبی کی سیرت، ہماری بھی سیرت ہے۔ سسرال ہو گئی تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس نے تو برا کام کر لیا، آخر تک اس کا دینے کا ہی دے گا۔ عید آئی تو سسرال کی طرف تو موڑ کر کپڑا نہیں بناتے، ابھی تک عید آ گئی ابھی تک کپڑے نہیں آئے۔ معاملہ رشتہ ہوا تو انگوٹھی پیسہ نقدی یہ وہ چڑھ گیا رشتہ، چلو بھائی چڑھ گیا، چڑھے بڑی دیر میں اتر، ایک منٹ میں کسی نے ذرا سی ٹھنڈی لگا دی تو اترا پڑا۔ ہاں اور میرے بھائی اس کے بعد میں شادی ہوئی، شادی میں بھی لین دین چل رہا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں شادی کر کے غریب نہیں نپٹا تو خون جا رہا، چوتھی کب لے آ؟ میری بتائیے نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو تو بیوی کی سہیلی کو اس طرح سے مدد کر رہے ہیں جس طرح سے بیوی مدد کرتی تھی تاکہ بیوی کی روح خوش ہو جائے، ہے نا؟ آج کا تو ہوتا کہتا ہماری سسرال کی طرف سے آئیے دینے کا رشتہ، آج کا لینے کا تھوڑی ہے، لینے کا آئیے ہماری بیوی کی سہیلیوں دینے کا رشتہ۔ میرے بھائی ذرا سنو یار، یہ نہ دیکھا کرو اگر اللہ نے تجھے کسی قابل بنایا اور تیری سسرال کمزور ہے تو تو بھی اس کی مدد کر سکتا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔
بات سمجھ لیجیے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ صاحب سسرال سے لینے کا ہی معاملہ، اگر وہ غریب ہے تیری سسرال اور اللہ نے تجھے صاحب ثروت کیا ہے تو آپ ان کی خوب مدد کر سکتے، پیسے سے بھی، کپڑے سے بھی، مال سے بھی، کھانے سے بھی۔ یہ نبی کی سبحان اللہ ہے نا۔ چوتھی کب لے آئے اور چوتھی کا نام بتایا گیا کہ چھوٹی موٹی وہ بھی باراتی ہوتی ہے، کہتا گھر گھر کے لوگ آگے کتنے 90 تو ہوں گے، تو بھائی وہ بھی آ گیا۔ شادی کو 1.5 سال گزرا تھا، اللہ نے بیٹی کو خوشی دے دی تو فون آ رہا ہے، دانت الٹے نکل رہے کا بیلا لیا۔ یہ بھی اس غریب کی خطا، مجھے بتائیے میں حقیقت میرے بھائی، بہت اچھی اصلاح ایسے ہے یار، دانت الٹے نکلنے تو بیلے تو سیدھے ہو جائیں گے، اور وہ بیلا تھوڑی نہیں ہے، کم سے کم 4-5 ہزار 10,000 کا پانی پھرتا بیچارہ برتن لانا۔ اب وہ دانت سیدھے برتن نے نپٹایا تھا تو پھر بھیلی کا انتظام ہو گیا، چھو ہے نا، تو پھر فون جا رہے ہیں کہ وہ سیف فرمانی نہ آئی تھی جہیز میں، اس میں سمجھ لیو رہ گئے۔ لو میرے بھائی، جو جہیز میں میرے آگے تھی وہ چھو پوری ہو رہی ہے۔ یار مجھے بتاؤ، لڑکی کیا پیدا ہو گئی اس غریب کے گھر میں، اس نے اتنی خطا کر لی کہ کبھی اس کا پیچھے ہی نہ چھوٹا تھا۔ اب چھو غریب پورا کر کے نپٹا تھا، آنکھ کھلے تو سویرا میاں، وہ جس میں چھوٹا لے کے گیا تھا وہ بچہ جوان ہو گیا، تو فون آ رہا، بھات کہاں سے لا رہے ہو؟ میری بات غلط تو نہیں ہے، پیچھے چھوٹ رہا بھی بھائی صاحب، بہت اچھی بات ہے۔ مجھے بتائیے میرے بھائی، غریب کا کب پیچھا چھوٹا گا یار، یہ تو بتاؤ، بھات کیسا لا رہے ہو؟ اور بھائی سنو، ہمارے یہاں کھانا بہت زبردست چلتا ہے، غریب بھات لا رہا، اس سے لکڑیوں تک کا حساب لیا جا رہا، اس سے پانی تک کا حساب لیا جا رہا، اس سے جو ایک ٹینٹ کے پردے تک کا حساب لیا جا رہا۔ اللہ اکبر، کہاں ہم چلے گئے، اس کے باوجود بھی اگر وہ بہن بوڑھی ہو گئی، انتقال کر گئی، جوان بیٹے چھوڑے آئے، تب بھی کفن کے پیسے بھائی سے معاشرے میں کہاں سے جائز ہے؟ جس کے 4 بچے جوان، جس کا شوہر بھی ٹھیک تھا، اور وہ ماں 4 بچوں کو چھوڑ کے گئی ہے، مرنے کے بعد ماموں کفن کے پیسے دے رہا، میرے حق ہے، کہاں حق ہے دکھاؤ میں یار، حق ماموں کا کہاں سے حق ہے اس غریب کا؟ بہت اچھی اصلاح ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، واہ واہ سبحان اللہ۔ او بھائی، بہن کے قدموں کے نیچے جنت نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ جو کفن دے رہا ہے یہ بھائی ہے، اور جو کھڑے ہو کر کفن کے پیسے دے رہا ہے یہ بیٹا ہے۔ بہت اچھی اصلاح ہے ماشاءاللہ۔ اور میرے بھائی، اپنے ماما سے یہ نہیں کہہ سکتا تیری تو بہن گئی ہے میری تو ماں گئی ہے، تیری تو بہن گئی ہے میری تو جنت گئی ہے۔ ہائے ہائے، میں تجھ سے کیسے پیسے لے لوں؟ ہو سکتا ہے میں اپنی ماں کی زندگی میں خدمت نہ کر پایا ہوں، میں اپنی ماں کی خدمت کا حق نہ ادا کر پایا، یہ آخری رسم ہے، یہ تو مجھے ادا کرنے دے۔ میں اپنے پیسے سے اپنی ماں کو آج آخری رسم ادا کر کے ودا کرنا چاہتا ہوں۔ آج وہ رسمی بھائی سے ادا کر رہا، اور ہم لے رہے ہوتے ہیں پیسے اور یہ سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں کہ حق ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، کوئی حق نہیں ہے، جس کا بیٹا جوان ہے، جس کا شوہر ہٹا کرتا ہے تو اس عورت کا حق اس کے بیٹوں پر ہے، اس کے شوہر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ توجہ امین تو نہیں آ رہی، آپ اگر سنیں تو میں سناؤں۔ میں نے کیا کہا، میرے جملے کچھ کڑوے ہوتے ہیں، مگر میرے بھائی ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی ایسا ہوتا صحیح بات میں بڑی کڑوی لگتی جو نفس قبول نہیں کرتا، مگر میرے بھائی یہ بات قبول کرنے کی ہیں۔ اور لوگوں اس رسموں کو ختم کرو، اگر کوئی تمہارا عزیز تمہارا ملنے والا یہ کام کر رہا سمجھاؤ، سب مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ چلو آپ تقریر نہیں کر سکتے، مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتے، مگر یہ تو بتا سکتے ہو یار یہ غلط ہے، یہ تو بتا سکتے ہو شراب حرام ہے یار، یہ تو بتا سکتے ہو تاش میں بیٹھا یہ حرام ہے یار، یہ تو بتا سکتے ہو چوری ڈاکہ حرام ہے، یہ تو تمہیں بھی پتا ہے نا، یہ مولوی کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ بات تیرے سامنے آ جائے تو تیری ذمہ داری ہے، تو بھی سمجھا دے، تیری بھی ذمہ داری ہے۔ اور میرے بھائی، شادی میں ڈانس پارٹی مولوی تھوڑی نہ منع کرے گئی، تو آپ کو بھی پتا ہے، مسجد کا امام بھی منع کرے، وہ غریب منع کرے، وہ منع بھی کرے اور پھر امامت بھی چھڑوائے۔ کتنی جگہ ایسا ہوا اپنے ڈانس پارٹی کو منع کیا، امامت بھی چھوڑ گئی۔ ہاں، ابھی میں راستے میں تھا سفر میں،
اور یہ مجھے قاری افضل جو ابھی اٹھ کے گئے یہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک مولانا کی امامت چھوٹ کے بڑا قابل مولانا ہے، بہت قابل، ایسا مولانا ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں چھوٹ گئی؟ بولے یار اس لیے چھوٹ گئی، کوئی نیتا جی آ رہے تو ان کا اعلان نہیں کیا، یہ بھی جو الیکشن چلے ہیں نا تو کوئی نیتا جی آ رہے ہیں گاؤں میں تو اعلان کرنا تھا کہ فلاں نیتا جی آ رہے ہیں، کام ان کا مت جائیے، ان کی ریلی میں جیلی میں جو بھی ہے رہی ہو، تو یار امام کا یہ سب کام ہے بھائی تم خود کر دو اعلان۔ امام نے کوئی مسجد کا لاؤڈ اسپیکر تو اس کام کے لیے ہے نہیں، سے پوچھو تو ایک مسئلہ بتا دوں آج میں آپ کو، یہ جو مرغی کے بکری کے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہو رہی ہے جائز نہیں ہے کہ فلاں کی مٹر ٹوٹ رہی ہے آ جائیے، میں حقیقت بتا رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے، یہ مٹن کے لیے نہیں رکھا گیا، یہ مرغی بکری کے لیے نہیں ہے مسجد کا لاؤڈ اسپیکر۔ ہاں کسی کے جنازے کا اعلان ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ دائرہ دین تک آتا ہے، اس میں نماز جنازہ کا بھی اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کی نماز جنازہ اس ٹائم ہے، تو یہ دائرہ دین ہے، لیکن یہ مرغی کا بکری کا مٹر کا میرے بھائی اس اعلان کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے اسپیشل لاؤڈ اسپیکر الگ رکھو، سب لوگ چندہ کر کے ایک لاؤڈ اسپیکر لگا لو، کسی کے پیڑ پہ کسی کی چھت پہ 2 منزل پہ رکھ دو اسے، اور جب اعلان کرانا ہو وہاں جا کے کراؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ مگر یہاں تو الٹا نظام ہے، میں قدا کچھ اس طرح بگڑا ہے اے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ آپ تو مسجدیں بھی وہی چلا رہے کہ جنہیں خود نماز یاد نہیں ہے، امام کا حساب وہ کر رہے ہیں جنہیں الحمد یاد نہیں ہے۔ اور میرے بھائی بتائیے تم نے اعلان نہیں لگایا امامت نہیں کرنے دوں گا، تو اس نے نیتا جی کا اعلان نہیں لگایا، اس غریب امام کی چھٹی ہو گئی، کہاں پہنچ گئے؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، میں آپ کو دین مصطفیٰ بتا رہا ہوں، سیرت رسول بتا رہا ہوں۔ تم دنیا کے کامیاب لوگوں کی ہسٹریاں پڑھتے ہو، دنیا کے ہیرو ہیروئن کو تم انٹرویو دیکھتے ہو، کیا کہتا ہے انہوں نے کیا کہا؟ ارے سب بیکار ہے، نبی کے قدموں پہ سب قربان ہے، اگر پڑھنا ہے تو دنیا دار کی سیرت نہ پڑھ، آمینہ کے لال کی سیرت پڑھ لے، زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تم نے تو نبی کی سیرت ہی نہیں پڑھی، ہاں تم نے نہیں پڑھی، تم نے تو یہ پڑھا کہ وہ امیر آدمی کیسے بنگلے میں رہتا، کبھی یہ بھی تو دیکھ لیا ہو کہ میرے نبی کیسے بنگلے میں رہتے۔ غور کرو ذرا، ایک رشتہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، کس کی طرف سے یہ رشتے کی پیشکش ہوئی تھی بھائیو؟ لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکوں کی طرف سے؟ لڑکی والوں کی یاد ہے، ماشاءاللہ یاد رکھیے گا۔ بس میں نے آپ سے کہا تھا کہ جتنی دیر سنو گے سناؤں گا، نہیں تو میں ختم کر دوں گا، اور 1:30 بجنے جا رہا، 1 گھنٹہ تقریر میری ہو چکی ہے، آپ سنیں تو اور سنا دوں آپ کو، اجازت ہے؟ ماشاءاللہ اجازت ہے تو آپ بہت اچھا سنیں، اللہ آپ لوگوں کو سلام رکھے۔ نبی کی سیرت سنا کرو، کہیں بھی جلسے میں جاؤ لوگوں سے ڈیمانڈ کر دیا کرو مقرر سے، یار نبی کی سیرت ضرور سنا دیں، سب کچھ تو ہمیں نبی سے ملا ہے، نبی کی سیرت نہیں تو ہمیں یاد نہیں، کبھی تو آج ہمیں نبی کی سیرت یاد ہوتی تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں برباد نہیں ہوتے ہمیں ان تقریروں میں مزہ ہی نہیں آتا کہ جن تقریروں میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو، سن نبی کی سیرت کیا ہے۔ پہلی شادی ہوئی 40 سال کی لڑکی سے، لڑکی والوں کی طرف سے پیشکش نبی نے قبول کیا، اب دوسری شادی سنی، نبی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، سبحان اللہ، کہاں گئے؟ مدینہ آ گئے لوگوں، نبی مدینہ آئے، نبی کے ساتھ ساتھ جو صحابہ تھے وہ بھی مدینہ آ گئے لوگوں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو سلمہ، نام کیا ہے؟ ابو سلمہ، یہ بھی پیچھے پیچھے ہجرت کر کے لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ ابو سلمہ کی ایک بیوی ہے جس کا نام ہے ام سلمہ، ام سلمہ رہ گئی مکہ میں، ابو سلمہ شوہر چلا گیا مدینہ میں، اور ایک بیٹا تھا ان کا جس کا نام تھا سلمہ، بیٹے کا نام سلمہ، اور ماں کو کہتے تھے ام سلمہ اور باپ کو ابو سلمہ۔ باپ چلا گیا مدینہ، ماں رہ گئی، کہاں رہ گئی ماں؟ کہاں رہ گئی بھائی؟ مکہ شریف میں، بچوں کو دیا مکہ میں، اور بیٹا بھی چھوٹا تھا، 1.5-2 سال کی عمر ہوتی بیٹے کی، وہ بھی رہ گیا مکہ میں ماں کے ساتھ۔ آگے سننا کلیجہ ہے لوگوں، شوہر کو شوہر ہی ہوتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، ماں باپ کتنے بھی امیر ہوں مگر جو خوشی بیوی کو ایک شوہر سے ملتی ہے نا وہ ماں باپ کے گھر نہیں مل سکتی۔ اگر شوہر والی خوشی بیوی کو ماں باپ کے گھر ملتی تو پھر بادشاہ کی بیٹیوں کی شادی ہوئی،
لیکن بادشاہوں کو بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا پڑی، اس لیے کہ جو سکون بیوی کو شوہر دے سکتا ہے وہ سکون اس کے ماں باپ کے گھر میں نہیں مل سکتا۔ اب جب شوہر چلا گیا مدینہ، بیوی تنہا مکہ میں رہ گئی۔ لوگوں، ابو سلمہ ایمان لے آئے تھے، بیوی بھی کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئی تھی، مگر ان کے جو خاندان والے لوگ تھے سب کافر تھے، یہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ ایمان نہیں لائے۔ لوگوں شوہر کی یاد آتی، ام سلمہ رات رات بھر آنسو بہاتی، شوہر کی یاد آتی، رات رات بھر آنسو بہاتی، شوہر کی یاد میں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ لوگوں ابو سلمہ کو، ام سلمہ کو ایک دن ان کے چچا کے بیٹے نے رات میں روتا ہوا دیکھا، پوچھا ام سلمہ کیوں روتی ہو؟ جواب دیا، او میرے بھائی، او میرے چچا کے بیٹے، مجھے اپنی شوہر کی یاد آتی ہے تو پوری پوری رات مجھے نیند نہیں آتی، مجھے یاد آتی ہے تو پوری پوری رات میری رونے میں گزر جاتی ہیں۔ اور میرے بھائی ذرا غور کرو، چچا کا بیٹا تھا، ایمان نہ لایا تھا، مگر اپنی بہن کو دیکھا تو رہا نہ گیا، کہنے لگا او میری بہن، تیرے غم کو کوئی نہیں دیکھتا، تیری پریشانی کو کوئی نہیں سمجھتا، مگر تیرے غم کو میں نے سمجھا ہے، تیری پریشانی کو میں نے سمجھا ہے، او ام سلمہ میری بہن، ایک رات خاموشی سے تو مکہ سے مدینہ نکل جا، تیری ہیلپ میں کر کر تیرا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ ہوتا نا کبھی کبھی خاندان میں خون رنگ لیا، کہتے ہیں نا خون رنگ لیا، خون تھا، چاچا کا بیٹا تھا، دیکھا بہن کو روتے ہوئے، رہا نہ گیا، کہنے لگا اگرچہ میں بھی اسلام کے خلاف مگر تو میری بہن ہے، ایک کام کرنا نا، تو خاموشی سے رات میں اپنے بیٹے کو لے کے نکل جانا، تیری میں اور اپنے شوہر سے مل کے وہیں مدینہ میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار۔ اللہ، جب یہ خبر سنی تو خوش ہو گئی بہن۔ ام سلمہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں اپنے بیٹے کو اٹھا کے مکہ سے مدینہ کی نکلنے کا ارادہ کر لیا، جیسے ہی میں نکلی میرے خاندان والوں کو بھنک لگ گئی کہ ام سلمہ مدینہ جا رہی ہے، چاروں طرف سے میرا راستہ روک لیا، میرے راستے میں آ کے کھڑے ہو گئے، ام سلمہ کہاں جاتی ہے؟ میں نے کہا میں مدینہ جاتی ہوں، میرا شوہر مدینہ گیا ہے، میں اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی، اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ میرے خاندان کے لوگوں نے میرا بیٹا میری گود سے چھین لیا اور چھین کے کہا یہ جو بیٹا ہے یہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، تجھے جانا ہے تو مکہ مدینہ جا، مگر اس بیٹے کو نہیں جانے دیں گے، یہ ہمارا خاندان کا چشم و چراغ۔ 2 سال کا بیٹا جو دودھ پیتا ہو میرے بھائیوں، ماں کیسے چھوڑ سکتی ہے اس بیٹے کو؟ اگر تجھے جانا ہے تو جا، مگر بیٹا نہیں دیں گے، ہمارا خاندان کا خون ہے۔ اللہ، ام سلمہ، اور اس وقت جو تھا ایک معاہدہ ہوا، معاہدہ یہ ہوا تھا کہ کوئی اگر ہجرت کر کے مکہ کا آدمی مدینہ چلا جائے گا تو اس کو کوئی ستائے گا نہیں، اور اگر کوئی مدینہ کا مکہ آ جائے گا تو اس میں بھی کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، اپنی مرضی سے جو جہاں جانا چاہے وہ جائے گا۔ ورنہ ایسا ہوتا تھا جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے تو انہیں زبردستی لایا جاتا تھا مکہ میں پکڑ کے، اور لانے کے بعد انہیں مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، سلاخوں سے ان کو جو تھا ان کے ہاتھوں کو میں سلاخیں ڈال دی جاتی تھی، ان پر بڑی شدت کے ساتھ ظلم ہوتا تھا۔ پھر اس کے بارے میں صلح نامہ لکھا گیا کہ جو مکہ سے مدینہ چلا جائے تو اسے بھی اجازت ہے، اور جو مدینہ سے مکہ چلا جائے اسے بھی اجازت ہے۔ بے شک کوئی روکے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ میں نبی کی سیرت پڑھ کے سنا تھا، اس شادی کے حسین موقع سے کچھ اچھی اچھی باتیں آپ کو مل جائیں۔ سبحان اللہ۔ ام سلمہ جانا چاہتی تھی تو اس معاہدے کے تحت، اس قانون کے تحت، اس سنویدھان کے تحت روک تو نہیں سکتے تھے، کیونکہ سنویدھان ہو چکا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ جانا چاہے تو روکو گے بھی نہیں اور ٹوکو گے بھی نہیں۔ جی بے شک، ٹھیک ہے، اور کوئی مدینہ سے مکہ آنا چاہے تو بھی نہیں روکا جائے گا، تو بھی نہیں ٹوکا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت ام سلمہ کو تو نہیں روک سکتے تھے، مگر بہانہ یہ ملا کہ تو جا، مگر یہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، جی اسے نہیں جانے دیں گے۔ یہ جب بولنے لگے گا، سمجھنے لگے گا، تو اگر اپنی مرضی سے جائے گا تو جا سکتا، ابھی تو یہ بولتا نہیں ہے، کیا پتہ اسے اپنا خاندان کا بندو۔ یہ بات رکھ کے ام سلمہ کے بیٹے کو چھین لیا۔ اگر آج کی ماں ہوتی تو خدا کی قسم ہر چیز کو دھو کر مار دیتی اور یہ کہتی میرا 2 سال کا بچہ اسے چھوڑ کے میں کیسے جا سکتی، نہیں جاتی، مگر خدا کی قسم ام سلمہ کی نظر میں مصطفیٰ کی مدینے والی بہاریں تھیں،
مدینے میں جاؤں گی تو آمنہ کے لال کا دیدار ہوگا. نبی کی محبت تھی. مدینہ جاؤں گی تو مدینے کی گلیاں دیکھوں گی. جس چاند سے مکھڑے کو, جس آمنہ کے لال کو دیکھے زمانہ بیت گیا ہے, اس آمنہ کے لال کا دیدار مدینے کی گلیوں میں ہوا کرے گا. ایک طرف بیٹے کی محبت, ایک طرف نبی کی محبت. لوگوں ایمان اسے کہتے ہیں. ام سلمہ فیصلہ کرو, اب تمہیں نبی کی محبت چاہیے یا بیٹے کی محبت چاہیے؟ ام سلمہ نے بلا جھجک کے فیصلہ کر لیا اور مکہ والوں کو سنا دیا. اے مکہ والوں, کان کھول کر سن لو, یہ ایک بیٹا کیا ہے؟ ارے نبی کی محبت کے خاطر ام سلمہ ایسے 1000 بیٹوں کو قربان کر سکتی ہے. ایک بیٹا نہیں, اگر ایسے 1000 بیٹے ہوں تو نبی کی محبت کو قربان. بیٹا روکنا روک لو, مگر میں مدینہ جا کے رہوں گی. نبی کا مقلا دے کے ایک زمانہ ہوگا. او لوگو, ام سلمہ کا بیان ہے, میرا بیٹا تو چھین لیا, میرا بیٹا تو مکہ والوں کا رہ گیا, میرے جگر کا ٹکڑا, میری زندگی کی آس, میرے بڑھاپے کا سہارا میرے خاندان والوں نے چھین لیا. رات کا عالم تھا, بھوک کا عالم تھا, میں اکیلی نکلی مکہ سے مدینہ کے لیے. اور میرے بھائیوں, آج تو مکہ سے مدینہ کے لیے سڑک ڈال دی گئی ہے, لوگوں روڈوں پہ لائٹیں لگا دی گئی ہیں, مگر جب ام سلمہ مکہ سے مدینہ کے لیے چلی تھی تو نہ روڈ تھا, نہ کوئی سڑک تھی, نہ کوئی لائٹ تھی. لوگوں جنگل کے راستے تھے, پہاڑی علاقہ تھا. لوگوں جوان عورت, اکیلی عورت, جنگل کا راستہ, مکہ کا خراب ماحول. ام سلمہ کہتی ہے کہ جب میں مکہ سے نکلی اور جب میں مکہ کے جنگلوں سے گزری, جب جھاڑیوں کے درمیان اور پہاڑیوں کے درمیان میں گزر رہی تھی تو مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی درندہ آ کے مجھے نقصان نہ پہنچا دے. اگر کسی مرد نے بھی مجھے دیکھ لیا تو کوئی میری عزت کا لٹیرا نہ بن جائے. میں بڑی ڈر رہی تھی. مجھے راستہ بھی اچھے سے معلوم نہ تھا, رات کا اندھیرا تھا. مجھے یہ بھی خوف تھا کہیں راستہ گم نہ کر بیٹھو, کہیں راستہ نہ بھول جاؤ. میں بڑی ڈر رہی تھی. اسی ڈر کے عالم میں, اسی خوف و ہراس کے عالم میں ام سلمہ بیان کرتی ہیں, میری نظر اٹھی, میں نے کیا دیکھا, کوئی مرد اونٹ پہ سوار ہو کے آ رہا ہے. مرد ہے اور اونٹ. ام سلمہ بیان کرتی ہیں, ذرا دل کے کانوں سے سننا. سب تقریریں سب جلسوں میں نہیں ہوتی, بڑے خاص جلسوں میں بڑی اہم باتیں ہو جاتی ہیں. آج مجمع اگرچہ کم ہے مگر بڑے دل سے میں تقریر یوں کر رہا ہوں کہ آپ بہت اچھا سنتے ہیں. اور میری ایک عادت ہے میرے بھائیوں کہ اگر سننے والے اچھے سنتے ہیں نا تو ایٹومیٹکلی میرے دماغ میں بہت اچھی اچھی باتیں آتی ہیں. تو رٹی ہوئی تقریر ہم سے نہیں ہو پاتی, ہم سے تقریر ہوتی جب اچھا ماحول ہوتا ہے تو اچھی بات ہے. میں سلمہ بیان کرتی, میں جوان تھی. تو مکے کا اس وقت معلوم کیا ماحول تھا, عورت کو کھلونے سے زیادہ نہیں سمجھا جاتا تھا. عورت کو لوٹنا عام بات ہے. اگر کسی کا شوہر مر جاتا اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا, اس کے برتن الگ جنگل میں دے کے اس کو الگ کر دیا جاتا. بڑا خراب ہوتا. کہنے لگی میں ڈر گئی, میں اتنی ڈر گئی کہ کوئی مرد آ رہا ہے, پتہ نہیں کون ہے. میں اکیلی جوان عورت ہوں, میرے ساتھ میرا کوئی محافظ نہیں, کہیں یہ میری عزت کا لٹیرا نہ بن جائے, کہیں یہ میرا دامن داغدار نہ کر دے. میں بڑی گھبرائی اور گھبرا کر کے میں جھالی کی آڑ میں بیٹھ گئی چھپنے کے لیے. وہ اونٹ والا شخص قریب آیا, اس کی نظر مجھ پہ پڑ چکی تھی. اونٹ وہاں لا کے روک دیا جہاں میں چھپی تھی جھالی کی اونٹ میں, اور لا کے پتا کیا بولا, ذرا جملہ سننا. آ کے معلوم ہے کیا بولا وہ آنے والا. اور بہن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ایک محمد کا غلام مسلمان ہوں. زور سے بول دو. اپنا نام نہیں بتایا, میں کون نا, میں محمد کا غلام. اس لیے کہ اس وقت کافروں کے گھروں میں بھی یہ بات عام تھی, اگر بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں تو مسلمانوں کے ہاتھ میں محفوظ. غیر مسلم جب سفر پہ جاتے اور ان کی جوان بیٹیاں ہوتی تو اپنے پڑوس مسلمان سے کہہ جاتے, پڑوسی سے میری بیٹی کا خیال رکھنا, میں سفر پہ جا رہا ہوں.
آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری نگاہوں سے کسی کی بیٹی محفوظ نہیں، ہمارے ذہن سے کوئی محفوظ نہیں. آج تو ہم جو ہے خود سے کیا کیا نہیں کر رہے. برائی کی منڈی میں جتنے نمبر ہمارے آ رہے اتنے نمبر شاید غیروں کے بھی نہیں آ رہے. شراب کی بھٹیوں پہ تم دیکھو لائن میں ہم کھڑے ہیں. آپ کہیں برائی کی منڈی میں جا کے دیکھ لو سب سے زیادہ دام ہمارے لگ رہے ہیں. مگر مسلمانوں تمہاری تاریخ یہ تھی تمہارے نام کا سکہ چلتا تھا، تمہارے نام کا سکہ چلتا تھا. کہنے لگی گھبرانے کی ضرورت نہیں بہن، میں ایک مسلمان محمد کا غلام. آج بھی ایک مسلمان ہے. لوگوں ہم سے کیا محفوظ بتاؤ؟ کون سی برائی ہے جس کا سفر کے آج ہم نہیں کر رہے؟ ہمیں شرم آنا چاہیے. اسی قرآن کو ہم نے پڑھا ہے، اسی نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے جس کو صحابہ نے پڑھا تھا. ام سلمہ بیان کرتی ہیں میں خود تو مسلمان نہ تھی، خود تو مسلمان تھی، ایمان لے آئی تھی. حالانکہ یہ پہلے یہ بھی غیر مسلم تھی مگر ایمان لے آئی تھی. کہنے لگی میں خود تو اسلام والی تھی، مگر جب میں نے سنا کہ مسلمان ہے تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا کوئی سگا بھائی آگے کھڑا، جیسے سگا بھائی آگے کھڑا. تمہیں سلمہ بیان کرتی ہے میرا ڈر میں تو ہو گیا جیسے میں اپنے گھر میں. تمہیں سلمہ کہتی ہے میں نے چادر اپنے سر پر ڈھک لی یعنی پردہ کر، اور میں بولی میں ایک مسافر ہوں مدینہ، ختم الرسول سے ملنے کی آرزو ہے، مدینے کے چاند کو دیکھنے کی تمنا ہے. جس کا مکھڑا چودھویں کے چاند سے زیادہ چمکتا ہے اس کے دیدار کی آرزو میں نکلی. آنے والا مسلمان کا نام تھا عثمان بن طلحہ، صحابی رسول ہے. کیا نام ہے؟ عثمان بن طلحہ. کہنے لگے بہن اب سن، میں عثمان بن طلحہ نبی کا غلام ہوں، اپنے کام سے مکہ جا رہا تھا، تو مل گئی. اب میری پہلی ذمہ داری ہے، میرا کام بعد میں ہوگا، پہلے تجھے بحفاظت مدینہ پہنچا کے آؤں گا. پہلے تجھے بحفاظت کیا کر کے آؤں گا؟ مدینہ پہنچا کے آؤں گا. اپنا کام بعد میں. یہ ہے مسلمان کی ذمہ داری. تقریباً مکہ سے مدینہ 400-450 کلومیٹر ہے. کام کی بات بتاؤں گا ذرا سن لینا. کتنا ہے؟ 400-450. سفر کار کا نہیں تھا، پلین کا نہیں تھا، ٹرین کا نہیں تھا. ام سلمہ کہتی ہے اپنے اونٹ پہ عثمان نے مجھے بٹھا لیا اپنے، اور اپنے آپ اونٹ کی لگام لے کے آگے آگے چلا. کہتی ہے قسم کھا کے کہتی ہوں 400-450 کلومیٹر کا سفر اونٹ پہ بیٹھ کے میں نے کیا، ایک بار بھی اس نے پیچھے مڑ کے میری طرف تک نہیں دیکھا. کیا یار شرم و حیا تھی اسلام کے ماننے والوں کے اندر. 450 کلومیٹر اونٹ کی لگام پکڑ کے چلا. راستے میں حاجت بھی دی، اس سے بھی خارج ہوئے ہوں گے. اس کے باوجود ام سلمہ کا بیان ہے ایک بار بھی عثمان نے میری طرف پھر کے نہ دیکھا. عثمان کو یہ تک پتا نہ تھا میری چادر کا کلر کیا. آج ہم بھی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں جدھر ہماری ماں بہنوں کا انتظام ہوگا نا، یہ نوجوان لڑکے یہ نٹھلے ادھر ہی گھوم رہے ہیں. اگر ان سے کہو تو میرے بھائی آج کیا کر رہے ہو تو سر پہ چڑھتے ہیں. بتام کون ہے؟ دھولا والے کی طرف سے ہے، وہ ظالم دھولا والے کی طرف سے ہے، مگر پردہ تو اس سے بھی ہے. جی بہت اچھا پیغام ہے. بارات آئی تو یہ کوٹ پینٹ پہنے ہوئے، یہ بال گھوڑے کی طرح کتوں کی طرح کٹائے ہوئے، یہ پہنچنے کہاں جب دلہن تیار ہو رہی ہوتی ہے وہاں جا کے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں. منع کرو تو منع جیسے کر دو تو بھائی ڈگری بہت بڑی دھولا والوں کی طرف سے ہے، کیسے منع کر دو؟ ابھی 2 منٹ میں جو تتر بتر کر دیں گے معاملہ. میرے بھائی یہ حرام ہے. کل آج کسی کی بیٹی کی تو بے عزتی کر رہا، کل تیری بہن بیٹی بھی بیٹھی ہوگی شادی کے منڈپ میں، کوئی دھولا والوں کی طرف سے آ کے تیری بیٹی کے سامنے سیلفی لے گا، تجھے کیسا لگے گا؟ بارات آتی ہے بعد میں کرتے ہیں، پہلے دلہن کے ہاتھ جا کے دیکھتے ہیں. ہمارے بھائی ذرا غور کرو یہ کیا ہے؟ مہمان ہیں، ادھر بچیاں کھانا کھا رہی ہیں، ادھر عورتیں کھانا کھا رہی ہیں. یہ نوجوان دیکھا یہ جاتا ہے کہ ادھر مردوں میں پانی کی کمی ہے، ادھر سالن کی کمی ہے، نہیں ہے ادھر عورتوں کے ایک حصے بھی 10. مجھے یار کیا ہو گیا؟ تم کلمہ پڑھنے والے ہو، تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے.
اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ مذہب اسلام کے ماننے والوں کے یہ تھا، عورتوں میں کسی کی بہن بھی ہوگی، کسی کی بیٹی بھی ہوگی، کسی کی خالہ اور ماں اور پھوپھی بھی ہوگی، تیرا انتظام الگ کیا گیا ہے تو یار اس الگ انتظام کو اکٹھا کر لے۔ تو وہی سے کھا پی کے نکل آیا، یہاں کیا کر رہا؟ غریب کوئی شادی والا میزبان اگر کوئی آدمی شرم و حیا والا ہو، عزت دار دیندار آدمی ہو، میں نے دیکھا وہ ڈانٹے منع کرے تو میاں رشتے داریاں توڑ لیتے ہیں، آج کے بعد تیری پھیری چلی چلے۔ ہمیں یہاں کہا ہے مسلمان ہو، یہ اصلاح یہ اصلاح پیدا ہے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہے 450 کلومیٹر کا سفر ہو گیا مگر دیکھا تھا، یار بولو نا سبحان اللہ، دیکھا تھا۔ نیند تو نہیں آ رہی نا آپ کو؟ بتا دینا، اشارہ کر دینا، کوئی بھی میں تقریر ختم کر دوں، محبت میں تقریر ہو رہی ہے، ورنہ اتنی لمبی تقریر ہو اس ٹائم بڑے بڑے جلسے اس وقت چرچرا جاتے ہیں، جو یہ ٹائم ہے 2 بجنے جا رہا، بڑی بڑی کانفرنسوں کا اختتام ہو جاتا، شادی والا آج یہ جلسہ الحمدللہ بڑا کامیاب جلسہ۔ کہتی ہے میں مدینہ آ گئی۔ کہاں؟ مدینہ آ گئی۔ تو مدینہ آئی، پوچھا لوگوں سے بتاؤ میرے نبی کا ملیں گا۔ 2 باتیں بتا رہا ہوں یہاں، دیکھیے شوہر بھی مدینہ میں، نبی بھی مدینہ میں، مگر محبت دیکھیے، پہلے آگے شوہر کا ایڈریس نہیں پوچھا، مصطفیٰ کا ایڈریس۔ آج بھی جو عاشق رسول ہوتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں تو ان کی تمنا ہوتی ہے مدینہ کب دیکھیں۔ لیکن کعبہ بھی بڑی جگہ ہے، بے شک کعبہ میں ایک نماز کا 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، مگر یار عشق کو کہاں ڈالو گے؟ جو عشق سینے میں بھرا پڑا مدینہ کب آئے گا؟ جب مدینہ قریب ہوتا ہے دل کا عالم عجیب ہوتا ہے۔ اور کسی عاشق نے کہا ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ زیادہ اعتراؤ حسن پر چاند تارو تو رخ انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے، ہے نا؟ مدینہ تو مدینہ ہے۔ اب شوہر کو نہیں پوچھ رہی ہے، جب تک شوہر، یار بچہ تو وہاں رہ گیا مکہ میں، اب تو شوہر ہی ہے زندگی کا سہارا۔ شوہر کو نہیں، میرا نبی کہاں ہے؟ جب تک نبی کا مکھڑا نہ دیکھو جب تک سکون کا۔ بتایا مسجد نبوی میں نبی آئے، نبی کی ملاقات کے لیے ام سلمہ پہنچی ہے، نبی کا دیدار کیا، صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ کا جھوٹ ہے، آمینہ کا لال۔ تصور کریں وہ مجلس کیسی ہوگی جس مجلس کو خطاب کرنے والا آمنہ کا لال ہو اور سننے والے نبی کے صحابی ہوں، ہے نا؟ کتنی مبارک محفل ہوگی۔ ام سلمہ نے مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھا، پیاس بجھی، اور جب پیاس بجھی تو اب نگاہیں دوڑائیں صحابہ کے اوپر، میرا شوہر کی۔ دوسری جو چاہیے تھی وہ شوہر کی، دیکھا تو سب نظر آئے مگر شوہر کا مکھڑا نظر نہیں آیا۔ ان صحابہ نگاہیں منتظر تھی، نگاہیں کسی کی مشتاق تھی، نگاہیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب شوہر نظر نہیں آیا کسی سے پوچھ بیٹھی، میرا شوہر 1.5 سال پہلے ابو سلمہ ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، ارے وہ کہاں چلا گیا؟ جس سے پوچھا تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ام سلمہ بولی روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا تیرا شوہر 1.5 سال پہلے آیا تھا، ایک جنگ میں شہید ہوا تھا۔ ام سلمہ اسی جنگ میں وہ شہید ہو گیا۔ جس کا بیٹا مکہ میں چھن گیا ہو، جس کا شوہر مدینہ میں شہید ہو گیا ہو، بتاؤ کیسی بے بسی کا عالم ہوگا اس کا۔ مسلمانوں ذرا تصور کرو، جس کا جوانی میں شوہر شہید ہو گیا، جس کی بڑھاپے کی لاٹھی بیٹا چھن گیا، مجھے بتاؤ اس کا عالم کیا ہوگا۔ تڑپی ام سلمہ جیسے مچھلی تڑپتی ہے پانی کے بغیر، مولا
میں تو شوہر کا سہارا سمجھ کے مدینہ آئی تھی، مگر شوہر میرا شہید ہو گیا، میری بڑھاپے کی لاٹھی بیٹا مجھ سے چھین لیا گیا، میرے رب میری زندگی کیسے گزرے گی، میرے مولا میری زندگی کیسے گزرے گی؟ مصطفیٰ نے ام سلمہ کا حال دیکھا، مصطفیٰ نے ام سلمہ کی بے قراری دیکھی، مصطفیٰ نے ام سلمہ کی پریشانی دیکھی، مصطفیٰ نے قریب بلا کے فرمایا او ام سلمہ پریشان کیوں ہو، او ام سلمہ بے قرار کیوں ہو؟ عرض کرنے لگی آقا 2 سال کا بچہ مکہ والوں نے چھین لیا ہے، یا رسول اللہ میرا شوہر جب میں شہید ہو گیا کس کے سہارے زندگی گزاروں گی؟ زندگی کے لیے شوہر کا ہونا ضروری ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذرا غور کرنا، ام سلمہ پریشان نہ ہو، زندگی کے لیے شوہر کی ضرورت ہے، شوہر شہید ہو گیا ہے، اگر تم چاہو تو محمد تم سے نکاح کرنے تیار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی غلفام رضا رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ۔ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ شوہر کی ضرورت ہوتی ہے نا، اگر تم کہو تو تم سے محمد نکاح کرنے تیار ہے۔ نبی نے سب کی ضرورت کو پورا کیا اور وہ دیا نبی نے جس کو جس کی ضرورت تھی۔ ام سلمہ کو شوہر کی ضرورت تھی، نبی کسی صحابی سے بھی کہہ سکتے تھے تم نکاح کر لو، مگر آج کا مورخ لکھتا کہ جب ام سلمہ کا شوہر شہید ہو گیا، شادی شدہ تھی تو گلے نہ لگایا، نبی نے کسی اور کو نہ کہہ کے کہا میں خود نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تم کہو تو۔ یہ نکاح کی پیشکش نبی کی طرف یار بولو نا سبحان اللہ۔ اور یار کسی کا شوہر نبی بنے تو اس سے خوش نصیب عورت ہے نا۔ بتاؤ مجھے پوری امت کی ماں ہے، اللہ اللہ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ شاید میرا یہی انعام تھا میری محبت کا، آقا یہ تو میرے بارے کے نیارے ہو جائیں، اگر میرے شوہر آمینہ کے لال ہو جائیں، آقا میں نے تو کسی سے نکاح کرنا ہی ہے، مگر میرے شوہر اگر آپ جیسا شوہر ہو تو مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ لوگوں ام سلمہ بھی راضی ہو گئی، نکاح ہو گیا، نبی کا پہلا نکاح لڑکی والوں کی طرف سے پیشکش، نبی کا ام سلمہ کے ساتھ نکاح تو نبی کی طرف سے پیشکش۔ یہ کچھ برادری نہیں ہے کہ میری برادری میں ادھر سے نہیں آتا رشتہ، میری برادری میں ادھر سے نہیں آتا رشتہ۔ میرے بھائیوں اگر تمہیں کوئی لڑکی کا گھرانہ پسند آ رہا تم رشتہ شریعت کے دائرے میں بھیج دو، اگر کوئی لڑکا کا گھرانہ پسند آ رہا لڑکا پسند آ رہا تو آپ شریعت کے دائرے میں رشتہ بھیج دو۔ بچوں کو لیٹ نہ کرو، آپ ٹائم پہ شادی کرو، نبی فرماتے ہیں مر جاؤ تو دفن میں جلدی کرو، اگر قرضہ لے لو ادائیگی میں جلدی کرو، گناہ کر لو توبہ میں جلدی کرو، بچے جوان ہو جائیں نکاح میں جلدی کرو۔ عشق تیرے صدقے جلے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، مذہب اسلام لاجواب ہے۔ جلسے میں آنے والوں زندگی میں کبھی دشواری آئے نبی کی سیرت پڑھا کرو، انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، میرا مولا معاف فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔